الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہی آیتوں کو پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی تھی، جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جنت کے وارثین عباد الرحمن تو وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اور جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائیں تو وہ ان پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ یہ آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 و 73 ہے۔ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اس کی 6 قسمیں ہم نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے میں بیان کی، جس میں سب سے پہلی چیز تھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک، وہ اس سے بچتے ہیں۔ کسی کے خلاف انفرادی ہو یا اجتماعی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، خواہ وہ عدالتوں میں ہو یا پنچایتی نظام میں، ان کا خود کا اپنا انفرادی معاملہ ہو یا کوئی اجتماعی معاملات۔ شیطان کے لائے ہوئے جھوٹ سے، ملمہ سازی سے بچے رہتے ہیں۔ جو چیز واقع نہیں ہے اسے واقع قرار نہیں دیتے، اور بلا تحقیق کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ انہیں معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ دین اور سیاست، دین اور دنیا کو الگ الگ نہیں کرتے، بلکہ وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے جس کے راستے سے گزر کر آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی۔ پھر ایک 7ویں چیز بھی اس جھوٹ کے اندر شامل ہے، جس کا چلن ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے۔ ہر خواص و عام اس میں ملوث ہے۔ اس جھوٹ کی طرف بھی ان آیتوں میں اشارہ کیا گیا۔ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی وہ جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے، اس کے تماشائی نہیں بنتے۔
جھوٹ کا مشاہدہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو فلموں، ڈراموں اور سیریلوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیش کی جائے، اس کے پیچھے جو کردار ہوتے ہیں اور جن لوگوں نے ان کرداروں کو ادا کیا ہوتا ہے، ان کی اپنی زندگی دیکھو گے تو وہ ان کرداروں سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ جو تمام تر چیزیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے عباد الرحمان وارثین جنت ایسے جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ ہر شخص جانتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص جو ارطغرل غازی کا کردار ادا کر رہا، بڑی پاک زندگی، مجاہدانہ زندگی اس سیریل کے اندر دکھائی گئی، بڑے بڑے جاگشل مراحل سے وہ گزرتا، لیکن اس کردار کو جس نے پیش کیا ہے اس کی خود کی پرسنل زندگی کیا ہے؟ نہایت واہیات۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ مسلمان، خاص طور سے وہ عباد الرحمان، اللہ کے خاص بندے، وہ ایسی چیزوں کا مشاہدہ نہیں کرتے، اپنے وقت کو ضیاع نہیں کرتے۔ ان کا معاملہ تو حق کے ساتھ ہوتا، حق کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور وہ کسی ایسے چیز کے تماشا بھی نہیں ہوتے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھنا شروع کر۔ لوگ چونکہ یہ ساری چیزیں عمل میں لا رہے ہیں، ہم بھی عمل میں لا رہے ہیں، تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس طرح جتنے کردار بھی ان فلموں میں یا ڈراموں یا سیریلوں میں پیش کیے جاتے ہیں، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر حقیقت کے پردے ہٹا دیے جائیں تو شیطان کا لایا ہوا یہ کھوٹ پورا ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ لغو سے دور رہتے ہیں۔ یہ جھوٹ سے ایک زائد چیز ہے۔ اس کی تصریح ہم نے پچھلے دنوں آپ کے سامنے کر دی۔ مختصراً اس کو سمجھتے چلے کہ لغو ہر وہ چیز ہے جو فضول و لا یعنی ہو، بے مقصد ہو۔ اللہ کے حقیقی بندے ایسی چیزوں پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالتے، اور اگر کہیں اس طرح کے لغو میں وہ پھنس جائے تو اپنا دامن سمیٹ کر ایک نگاہ غلط بھی بغیر ڈالے وہاں سے گزر جاتے۔ ایک خوش ذوق آدمی کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ سلام اور تحفظ سے اس کو گھنا ہے۔ ایک بدذوق آدمی ہی ایسے ماحول میں یا ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر سانس لے سکتا ہے، خوش ذوق آدمی اسے پسند نہیں کر سکتا۔ اور وارثین جنت سے بڑھ کر کون خوش ذوق ہو؟ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ لغو سے دور رہتے ہیں، ہر ان چیزوں سے دور رہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جس کے کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، فضول و لا یعنی۔ پھر اس کے ساتھ بیان ہوا جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے تو وہ اس کے اوپر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ یہاں پر لفظ جو استعمال ہوا ہے لم یخروا علیہ صما و عمیانا، اس کے لغوی معنی ہیں
کہ وہ جب نصیحت سنتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں، اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب ان کے رب کی آیات سنائی جاتی ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر منجمد نہیں ہوتے، ایک بے حس پتھر کی طرح وہ جمے ہوئے نہیں ہوتے کہ ٹس سے مس بھی نہ، بلکہ جیسے ہی ان کے رب کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ اس کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں۔ جو ہدایات ان آیات میں آئی ہوں ان پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، ان ہدایات کو تدبر اور غور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر فرض جو ان پر عائد کیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لانے میں منہمک ہوتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ ان آیتوں میں جن چیزوں کی مذمت کی گئی ہو اس سے وہ رک جاتے ہیں۔ ایمان کا تو مطلب ہی یہ ہے، ایک شخص جب رب کائنات کو اپنا خالق تسلیم کر لیتا ہے، جب اس کو اپنا معبود مان لیتا ہے، جب اسے اپنا رب تسلیم کر لیتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا کہ دنیا میں جو چاہے وہ کرے، بلکہ وہ اپنے خالق کا اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے کہ جو حکم وہاں سے ملے گا وہ کرے گا۔ اب اس پر جتنے احکام نافذ ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کے ہوں گے۔ جب ان آیتوں میں عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اس کے تصور سے کانپ اٹھتے ہیں۔ جب کوئی آزمائش کی آیتیں آتی ہیں اور جن آزمائشوں سے وہ گزرتے رہتے ہیں اور ان پر جب کوئی بڑی آزمائش جو کمر توڑ دینے والی ہو ایسی ان پر چھا جاتی ہے تو وہ اللہ کی عنایتوں سے مدد لیتے ہیں، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ خشک پتوں کی طرح ہواؤں کے ساتھ اڑنے والے نہیں ہوتے، بلکہ جب انہیں جان سے، مال سے، پھلوں کے نقصان سے آزمایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا، وہ یہ کہنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام کا یہی معمول تھا۔ جنگ خندق کے واقعے میں یہ بات تاریخ کے اندر ثبت ہے کہ اللہ کے ان حقیقی بندوں نے جب دیکھا کہ پورا عرب ان پر امن آیا ہے، چاروں طرف سے ان پر یلغار ہے، ہر طرف سے انہیں گھیر لیا گیا ہے، یہاں تک کہ پاؤں رکھنے کی جگہ موجود نہیں، انہیں بچوں اور عورتوں کی آزمائش میں ڈال دیا گیا، محاذ پر ایسی خبریں آنے لگیں کہ جس قلعے کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو اور عورتوں کو ٹھہرایا ہے وہ بھی محفوظ نہیں۔ اہل ایمان کانپ اٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر تبصرہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس وقت کو یاد کرو
جب دشمن تمہارے چاروں طرف سے چل آئے تھے اور تمہاری حالت یہ تھی کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے. منافقین کی حالت یہ ہو رہی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا رہے تھے. اور آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ کیسر و کسرا تمہارے قدموں میں ڈھیر ہوں گے، ان کے خزانوں کو تم اپنے پیروں تلے روندو گے، ان کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی گئی ہے، اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ پیشاب اور پیخانہ کرنے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں، ہر جگہ تیر آ کر گر رہے ہیں. منافقین اتنے نیچے اتر گئے. لیکن اللہ کے حقیقی بندے عباد الرحمان وارثین جنت نے ان حالات کو دیکھنے کے بعد جو بات اپنی زبان سے کہی ہے وہ قیامت تک مسلمانوں کے گھر میں ٹگروں میں سجا کر رکھی جانے قابل. ان کی زبانوں سے یہ نکلا کہ یہی تو وہ وقت ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا کہ جب تک ایسی آزمائشوں سے نہیں گزرو گے، جب تک تم ایسی آزمائشوں میں نہیں پڑو گے، کھرے اور کھوٹوں کا فرق واضح نہیں ہوگا. یہ تو اسلام کے راستے کے جاں کشل مراحل ہیں، جب تک یہ طے نہیں ہو جاتے اسلام غالب نہیں ہوتا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ تمام تر دشمنان اسلام چند دنوں کے معاشرے کے بعد واپس لوٹے اور تباہ و برباد ہو کر لوٹے، ہر ایک چیز اپنی فنا کر بیٹھے. اور اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد اب دشمن ہمارے اوپر نہیں چڑھیں گے، اب آج کے بعد ان کے اوپر چڑھائی ہم کریں. یہ ہوتا ہے جب اہل ایمان آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں اور وہ ان راستوں سے گزر جاتے ہیں تو پھر ان کو ایسی خوشخبریاں سنائی جاتی. وارثین جنت تو ایسے لوگ ہیں جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. جب انعامات کی آیتیں آتی ہیں تو اسے سن کر شکر بجا لاتے ہیں. احمقانہ اور باطل عقیدوں سے چمٹے نہیں رہتے. یہ احمقانہ اور باطل عقیدہ جو یہ دو لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، آج امت کا بہت بڑا طبقہ اسی احمقانہ عقیدے اور باطل نظریات سے چمٹا ہوا ہے. اور زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چشمے کشا ہے. کیا احمقانہ عقیدہ ہے؟ پچھلے دنوں بھی ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ وہ علماء ہیں، ایک جمع کبیر ان کے ساتھ ہے، اور اس مجمع میں وہ یہ واحد عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت غوث العظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث کہہ کے پکارا، غوث العظم کہہ کے پکارا، ان سے دو بدو بات کی. پتا اس کے پیچھے انہوں نے کیا کہا؟ اس خبیث علماء نے یہ بات کہی کہ اللہ رب العالمین بھی اپنا مددگار حضرت عبد القادر جیلانی کو کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بھی مدد کرنے والے ہیں. اور پھر وہ ایسے عقیدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے گرنے لگا تو عبد القادر جیلانی یعنی حضرت غوث نے اللہ پاک کا ہاتھ پکڑ کر آسمان پر اٹھایا، ورنہ اللہ رب العالمین تو زمین میں آ گیا.
کیا احمقانہ عقیدہ ہے؟ اس سے بھی زیادہ احمقانہ عقیدہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری بات کو سن نہیں سکتا، اس کو سننے کے لیے ذریعہ چاہیے، اور دوسری طرف جس کلمے کو وہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا ہے، اس کلمے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی بات خواہ ہم زور سے کہیں یا دھیرے سے، کوئی بات ہم زبان سے ادا کریں یا نہ کریں، صرف دل میں رکھیں، اللہ پاک اسے جان دے۔ لیکن یہ احمقانہ عقیدہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ اللہ پاک ہماری ڈائریکٹ بات نہیں سن سکتے۔ اچھا، دوسری طرف یہی احمق یہ بات سمجھانے سے قاصر ہے کہ نماز کے اندر اللہ پاک ہماری بات ڈائریکٹ کیوں سن لیتا؟ یہاں ہم کس کے وسیلے سے نماز پڑھتے ہیں؟ کس کس کا وسیلہ لگا کر آپ یہاں تک آئے ہیں ابھی جمعہ ادا کرنے؟ اگر ہر چیز وسیلے سے ہی اللہ پاک قبول کرتا اور پہنچتی ہے تو نماز میں بھی وسیلہ ہونا چاہیے۔ 2 رکعت فجر پڑھنے سے پہلے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی تو 2 رکعت پڑھی جائے، اور اندازہ لگاؤ کہ جب قریب کے کسی مزار یا صاحب مزار سے شروع کریں گے آپ، اور بغداد تک پہنچتے پہنچتے جیسا کہ لوگ پہنچاتے ہیں قرآن کی آیت کو الٹتے ہیں۔ ابھی ایک خبیث علماء کا بیان آیا، اس نے قرآن کی آیت کو پڑھی، اور آیت بھی ایسی جو نہایت ہی مشہور، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ رہو، اس آیت کو اس نے، اور پھر اس کی تصریح میں سمجھایا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، اللہ کی جنجیر کیا ہے۔ ایک مرید کا اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ہونا، پھر اس پیر کا اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ہونا، پھر اس پیر کا اپنے پیر میں، اور اس طرح حضرت غوث تک پہنچ گیا وہ۔ پھر حضرت غوث سے شروع ہوا جنید بغدادی، اور جنید بغدادی سے حضرت علی، اور حضرت علی سے حضور پاک تک پہنچا۔ تمام تر وہ صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، یہ سارے کہاں گئے؟ اس کی نگاہ میں یہ 10-12 نام جو اسے یاد ہے، بس وہی اسلام کے اندر کوئی کارنامہ انجام دینے والا۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اس دور کے علماؤں کا یہ معمول ہوا۔ یہ احمقانہ عقیدے ہیں جو ہمارے اندر رائج کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ باطل عقیدے سے چمٹے ہوئے ہیں، شرک جیسے عقیدے سے چمٹے ہوئے، کمیونزم جیسے عقیدے سے چمٹے ہوئے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام اور جمہوریت جیسے عقیدے سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ تمام عقیدوں پر بھی ایمان رکھنا اسلام کی منافی۔ اللہ پاک نے تو یہ بات کہی کہ وارثین جنت تو وہ لوگ ہیں جنہیں جب ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ قرآن کی آیتیں جب کوئی بیمار شخص سنتا ہے اور اسے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شفا یاب بھی ہو جاتا ہے۔ وہ وارثین جنت قلب منیب کا مالک ہوتا ہے، اور قرآن کی آیت سن کر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی دل کی گندگیاں باہر نکل۔ یہ بات بھی اگر آپ کو اس کا تجربہ کرنا ہے تو آپ اللہ کی زمین پر اللہ کا پیغام لے کر نکلیے اور لوگوں کے سامنے اللہ پاک کی آیتیں بیان کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اپنے اور پرائے سب جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ٹیڑھ ہے، غلاظت بھری ہوئی ہے، وہ سب آپ کے سامنے اگلنا شروع ہو جائے۔
اللہ پاک نے اتنی آسانی سے یہ بات نہیں کہہ دی، اور نہ اتنا آسان ہے ان باتوں پر عمل کرنا۔ ان باتوں پر عمل وہی لوگ کر سکتے ہیں جو تمام قربانیوں کے بعد جنت حاصل کرنے کی فکر میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔